بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نشست کا عنوان ہے سوال اور جواب۔ انشاءاللہ العزیز جن بھائیوں نے سوالات کیے ہیں آج ان حضرات کو ان کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ تو سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، جاوید بھائی پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں 27 انبیاء علیہم السلام کے واقعات کا تذکرہ ہے اور 25 انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نام ذکر کیے ہیں۔ یعنی انبیاء کا تذکرہ تو 27 مرتبہ آیا ہے۔ کچھ ایسے نبی بھی ہے کہ جن کا ذکر تو ہوا ہے لیکن ان کا نام ذکر نہیں ہوا، ان کا نام استعمال نہیں ہوا، لیکن جن کے نام استعمال ہوئے ہیں وہ کل 25 انبیاء علیہم السلام ہیں۔ ان میں سے 18 پیغمبر ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید کی صرف ایک رکوع میں ان کے نام استعمال ہوئے ہیں۔ سورہ انعام کا جو 10واں رکوع ہے، آیت نمبر 83 سے شروع ہوتا ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ۔ اس رکوع میں اللہ پاک نے 18 پیغمبروں کے نام ذکر کیے ہیں ایک ہی رکوع میں۔ اور اسی طرح ایک آیت ہے پورے قرآن مجید میں جس میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے نام ذکر فرمائے ہیں، تقریباً 11 پیغمبروں کے اس آیت میں نام ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 163، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اس آیت میں سب سے زیادہ اللہ پاک نے پیغمبروں کے نام ذکر فرمائے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی واحد ایسی آیت ہے جس میں سب سے زیادہ پیغمبروں کے نام آئے ہیں۔ کل 11 مرتبہ 11 پیغمبروں کے نام آئے ہیں اس میں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ قسم کھائی ہے؟ یعنی اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو قسمیں کھائی ہے اس کی تعداد کیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو قسمیں کھائی ہے قرآن مجید میں وہ 2 قسم پر ہے۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ اللہ پاک نے خود اپنی ذات کی قسم کھائی ہو، اور دوسری قسم وہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے مخلوقات یا اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کی قسم کھائی ہو۔ تو جو سوال پوچھا ہے وہ اس حوالے سے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی کتنی مرتبہ قسمیں کھائی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں 7 مقامات ایسے ہیں کہ جس میں اللہ پاک نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، یعنی اپنے آپ کی قسم کھائی ہے۔ جیسے سورہ یونس کی آیت نمبر 52 ہے، قُلْ ای وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ۔ اسی طرح سورہ مریم میں ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ۔ اسی طرح سورہ زاریات کی آیت نمبر 22 ہے، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ یہ قرآن مجید میں کل 7 مقامات ایسے ہیں کہ جس میں اللہ پاک نے اپنے آپ کی قسم خود کھائی ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ نزول کے حساب سے کون سی آیت یا سورت سب سے آخر میں نازل ہوئی؟ اس میں 2 سوال پوچھے گئے ہیں عمر بھائی کے طرف سے کہ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت کون سی نازل ہوئی ہے اور قرآن مجید کی سب سے آخری سورت کون سی نازل ہوئی؟ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ پورے قرآن مجید کی جو آخری آیت جو نازل ہوئی ہے وہ اس میں اختلاف بھی ہے۔ اکثر علماء حضرات کے نزدیک جو متفقہ آیت ہے میں اسی کو بیان کر دیتا ہوں اختلاف سے قطع نظر، کیونکہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک یہ والی آیت ہے، کوئی کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کسی صحابی کا ایک اور قول ہے، اور کسی نے کوئی اور آیت بیان کی ہے۔ لیکن جو جمہور کا اور اکثر علماء کا جس پر اتفاق ہے، اس میں کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہو کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہو جس میں یقیناً اور تصدیقی طور پر یہ معلوم ہو جائے کہ یہی آیت آخری ہے۔ ہر ایک نے اپنے اجتہاد سے ایک آیت بیان کی ہے، اور اس کے حوالے سے بھی علماء لکھتے ہیں کہ جس صحابی نے جو آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آخری دفعہ سنی ہے اس نے اپنے طور پر وہی آیت آخری بیان کر دی ہے۔ لیکن جو اکثر حضرات ہیں، اکثر علماء ہیں، ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو آخری آیت قرآن مجید کی نازل ہوئی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اسی پر اکثر علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یہی آیت آخری نازل ہوئی ہے۔ دوسرا سوال تھا کہ قرآن مجید کی آخری صورت کون سی نازل ہوئی ہے؟ اس کے حوالے سے بھی علماء کا اتفاق رہا ہے، کسی کے پاس کوئی صحیح روایت نہیں ہے جو مرفوع روایت ہو، ہر ایک نے اپنے اجتہاد سے ایک صورت بیان کی ہے۔ البتہ جس پر علماء کرام کا اکثریت کا اتفاق ہے تو وہ سورۃ النصر ہے، اور اس حوالے سے روایات بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہے کہ سورہ نصر جو ہے وہ آخری صورت ہے جو اللہ کے نبی پر نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا ذکر کتنی دفعہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں زکوٰۃ کا ذکر یعنی زکوٰۃ کا لفظ یہ 32 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اس میں ایک اللہ پاک نے معجزہ بھی یہ بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ کا تذکرہ قرآن مجید میں 32 مرتبہ ہوا ہے۔ اسی طرح برکت کا جو لفظ ہے یہ بھی قرآن مجید میں 32 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ پاک یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جتنی زکوٰۃ دو گے اتنی میں مال میں برکت دوں گا۔ تو یہ دونوں ایک ہی جیسے استعمال ہوئے، زکوٰۃ کا لفظ بھی 32 مرتبہ ہے اور برکت کا لفظ بھی 32 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں کتنے دھاتوں کا ذکر آیا ہے؟ تو قرآن مجید میں 4 دھاتوں کا تذکرہ آیا ہے۔ سونا جس کو ذہب کہتے ہیں عربی میں، چاندی اس کو عربی میں فضہ کہتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ہے لوہا عربی میں جس کو حدید کہتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر ہے تانبا وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ۔ تو ان 4 دھاتوں کا اللہ پاک نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ وہ کون سی آیت ہے جس میں تمام حروف تہجی استعمال ہوئے ہیں؟ یعنی قرآن مجید کی وہ کون سی آیتیں ہیں کہ جس میں تمام حروف تہجی یعنی الف سے لے کر یا تک تمام حروف اس آیت میں استعمال ہوئے ہوں؟ تو پورے قرآن مجید میں ایسی 2 آیتیں ہیں کہ جس میں تمام حروف تہجی استعمال ہوئے ہیں۔ پہلی آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 154، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم۔ اس آیت میں الف سے لے کر یا تک تمام حروف تہجی استعمال ہوئے۔ اور دوسری آیت ہے سورۃ الفتح آیت نمبر 29، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس آیت میں بھی الف سے لے کر یا تک تمام حروف تہجی استعمال ہوئے ہیں، اور یہ پورے قرآن مجید میں 2 ہی آیتیں ہیں کہ جس میں یہ تمام حروف تہجی سارے استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہیں؟ تحقیقی جواب عنایت فرمائیں۔ اس کا جواب یہ ہے، اصل میں چونکہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ قرآن مجید کی جو کل آیتوں کی تعداد ہے وہ 6666 ہیں، تو اس میں اختلاف اس بات پر ہو جاتا ہے کہ اگر آج ہم قرآن مجید کھول کر آیتیں گنتے ہیں تو وہ 6235 بنتی ہے، یعنی 6235 بنے گی اگر ہم خود گنیں گے۔ تو پھر جو یہ مشہور ہے 6666 اس میں پھر تطبیق کیا ہوگی؟ تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ کوفی اعداد و شمار ہے کہ کوفیوں نے جو شمار کیا ہے وہ 6666 شمار کی ہے، چونکہ اس میں جو رؤوس الآیہ ہے یعنی آیتوں کا جو سرہ ہے، بعض نے ایک جگہ آیت شمار کی ہے، بعض نے ایک جگہ شمار نہیں کی، تو اس وجہ سے یہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر آج ہم جو ہمارے پاس مصحف ہے قرآن مجید کا نسخہ ہے اس میں اگر ہم گنتے ہیں تو ایک بسم اللہ کے ساتھ پورے قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں وہ 6235 بنتی ہیں، اگر ہم صرف ایک بسم اللہ کو شمار کریں اس میں، کیونکہ قرآن مجید میں 114 مرتبہ بسم اللہ آیا ہے ہر سورت کے شروع میں، تو وہ ہر ایک آیت الگ شمار نہیں کی جائے گی، صرف ایک ہی مرتبہ بسم اللہ آیت شمار کی جائے گی، اور یہ سورہ نمل میں جو بسم اللہ استعمال ہوا ہے اس کے علاوہ ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے، یہ ایک بھائی ہے پوچھتے ہیں کہ میں مسجد میں درس دیتا ہوں، تو ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا ہے وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ اس میں جو کلالہ ہے یہ اخیافی بہن بھائی اگر اس کے ہو ان کو تو حصہ مل جائے گا سدس، لیکن ان کے عصبہ کون بنیں گے؟ یہ سوال یہ کیا ہے، تفسیری سوال ہے کہ قرآن مجید کی سورۃ النساء میں دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو ورثاء کے حصے بیان کیے ہیں اس کی آیت نمبر 12 میں یہ آیت ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہو جس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو، کوئی اس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو، صرف اس کو کہتے ہیں عربی میں کلالہ،
اگر اس کا صرف اخیافی بہن بھائی ایک ہو، اخیافی بہن بھائی وہ کہ ان کو کہا جاتا ہے جو صرف ماں شریک ہو، یعنی ماں شریک اس کا ایک بھائی ہے یا ماں شریک اس کی ایک بہن ہے، تو وہ اگر ہے تو ان کو تو صرف سدس مل جائے گا، چھٹا حصہ مل جاتا ہے، تو پھر باقی مال کے عصبہ کون بنتا ہے، یعنی باقی مال کس کو ملے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ باقی مال اول ہو کر ان پر رد ہو جائے گا، باقی بھی دوبارہ انہی کو ملے گا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں تورات، زبور اور انجیل کا تذکرہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں تورات کا بھی نام استعمال ہوا ہے، انجیل کا بھی نام استعمال ہوا ہے اور زبور کا بھی نام استعمال ہوا ہے۔ البتہ ان کی تعداد کیا ہے؟ تو قرآن مجید میں جو انجیل کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ 4 مقام پر استعمال ہوا ہے، اور جو زبور کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ 3 مقام پر استعمال ہوا ہے، اور تورات کا لفظ پورے قرآن مجید میں 18 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں ماں کا ذکر کتنی دفعہ آیا ہے؟ تو عربی میں ماں کو کہتے ہیں۔ کا لفظ تو قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ وارد ہوا ہے، البتہ جو ماں کے ساتھ مخصوص ہو، یعنی ماں کے لیے استعمال ہوا ہو، تو کا لفظ پورے قرآن مجید میں جو ماں کے لیے خاص ہے وہ 11 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ البتہ اس میں 4 آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اور وہ 4 آیتیں ایسی مقام پر ہے کہ جہاں اللہ پاک نے اپنی توحید کی وحدانیت کا درس دیا ہے، تو وہ اسی کے بعد ہی اللہ پاک نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ تو یہ سوال جواب کی نشست تھی، آج کے سوالات ختم ہو گئے۔ آپ حضرات سے اور بھی گزارش ہے کہ آپ کے جو سوالات ہیں وہ کمنٹس میں لکھیں، انشاءاللہ دیگر نشستوں میں آپ کو جوابات مل جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔